الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك ثم يأتي زمان من عمل منهم بعشر ما عمر به نجا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک ہے، حدیث نمبر 179۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلک۔ حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی اس بات کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ثم یأتی زمان، پھر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ من عمل منہم بعشر ما امر به، کہ ان میں سے جو بھی اس بات کا 10واں حصہ بھی عمل کر لے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا تو نجات پا جائے گا۔ حدیث مبارک کا مفہوم اور مطلب یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا زمانہ ہے یہ تو سب سے بہترین زمانہ ہے، ساری خیریں ہی خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی، آپ کی صحبت کی برکات تمہیں حاصل ہیں۔ اس زمانے میں اگر تم ان باتوں کا تھوڑا سا حصہ بھی عمل کرنا چھوڑ دو جن کا تمہیں حکم دیا گیا، اس سے مراد جو شرعی احکام ہے یا دین پر چلنا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا۔ اس کا تم اگر معمولی حصہ بھی ترک کر لو، اس کا اہتمام کم کر لو تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے کے لوگ اگر دین کے 10ویں فیصد پر بھی عمل کر لیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 10ویں فیصد پر بھی عمل کر لیں، تھوڑے سے حصے پر عمل کر لیں، بہت زیادہ اس کے اندر اہتمام نہ بھی کر لیں، تب بھی وہ نجات پا جائیں گے۔ تو یہ زمانے کی فرق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے۔ ہر جمعے کے اندر خطیب سے آپ سنتے بھی ہیں، حدیث مبارک جمعے کا جب خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا جو زمانہ ہوگا وہ نسبتاً پہلے والے کے مقابلے میں کم ہوگا لیکن وہ بھی بہتر ہوگا، پھر اس کے بعد والا، اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد تو فتنے ہی آ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے برائیاں ہی جڑ پکڑ لیں گے۔ جیسا کہ آج کا زمانہ ہے، اس زمانے کے مقابلے میں جس زمانے کو خیر القرون کا زمانہ یعنی بہترین زمانہ کہا گیا ہے، کیونکہ ہر قسم کی خیریں ان کے پاس موجود، حضور کی صحبت موجود، سارے انوارات برکات موجود، تو ان کو فرمایا کہ آپ پر تو دین پر پورا عمل کرنا ضروری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس کا پورا اہتمام ضروری ہے۔ اگر معمولی حصہ بھی چھوڑو گے، اہتمام میں کمی کرو گے، اس میں سستی کاہلی کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس اہتمام کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچا، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے کہ دین کی ایک ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ، آپ کی سیرت، صورت، احادیث کا بے شمار ذخیرہ ہمارے تک پہنچا دے۔ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں احادیث کا ذخیرہ، حضور کی سنتیں ہمارے پاس موجود، ان سب کو محفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا۔ تو جو ذمہ داری ان کی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، دین کو پہنچانے کی، وہ ذمہ داری انہوں نے احسن طریقے سے انجام دی۔ اسی لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب انہیں ملا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو چونکہ وہ حضور کی صحبت کا زمانہ تھا، سب سے بہترین زمانہ تھا، تو دین کے پورے حصے پر کامل طور پر ان کے لیے عمل لازمی۔ اب وہ خیر القرون کا زمانہ نہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، آزمائشوں کا زمانہ ہے، گناہوں کا عروج ہے، انسان نگاہ اٹھاتا نہیں ہے کہ گناہ میں پھنس جاتا ہے، بچنا آسان نہیں۔ ایسے موقع پر اگر انسان تھوڑے سے بھی دین پر عمل کر لے اور دین کے 10% پر بھی عمل کر لے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے 10% پر بھی عمل کر لے، تب بھی اللہ اس کو قبول کر لے گا اور اس آدمی کی نجات ہو جائے گی۔ یہ مطلوب نہیں ہے جس طرح حضرات صحابہ نے مشقتیں اٹھائی دین کے لیے، انسان اگر اتنی مشقت نے نہ بھی اٹھائے تب بھی اللہ جل شانہ اس کو قبول کر لے گا اور انسان کی نجات ہو جائے گی۔ یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم حضرات صحابہ والی صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ ہاں اس کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن ہو بہو بعینہ ہی ان جیسے ہم بن جائیں، ان جیسی ہم صفات پیدا کر لیں، ان جیسا ہم مجاہدہ کر لیں، دین کی مشقت ان جیسی کر لیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ ایک منتخب جماعت تھی جس کو اللہ جل شانہ نے چنا تھا، منتخب کیا تھا اسی کام کے لیے۔ ہم اور آپ کے اندر وہ طاقت رہی، تو یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے خوش آئند حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ تھوڑے عمل پر بھی اکتفا کر لے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ لہذا دین پر جتنا انسان عمل پیرا ہے اس کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس پر بھی اللہ جل شانہ کی ذات سے اسے نجات کی امید رکھنی چاہیے۔ بہترین محنت اور جستجو کا اہتمام کرے، جتنا اس کا اہتمام ہو سکتا ہو، کر سکتا ہو، اس میں انسان کو درغ نہیں کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔